بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تاندلیاں والا میں جو ایک واقعہ پیش آیا قاری ابو بکر معاویہ صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی، دیکھیں ان کے اوپر ایک FIR پہلے درج ہوئی اور ایک جو ہے وہ 7 تاریخ کی درج ہوئی ہے۔ اس کی مختصر سی وضاحت ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک FIR پہلے درج ہوئی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، کئی دنوں تک وہ جو ہے نا حوالات میں رہے، جیل میں رہے۔ اس کے بعد اس کیس کی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی، یعنی وہ کیس جو ہے نا نہیں چلایا گیا آگے، بس مقصد تھا ان کو گرفتار کرنا، تو وہ گرفتار رہے، بس پھر کیس کی جو کارروائی ہے وہ وہیں پہ بند ہو گئی۔ پھر اس کیس کے حوالے سے علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کچھ کام وغیرہ کیے، معاملات تحقیق کی، پھر کیس کو آگے چلانے کی کوشش کی، تو ابو بکر معاویہ صاحب کو چھڑا کے لے کے آئے، کیونکہ کیس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی شواہد نہیں تھے کہ جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے۔ جبکہ یہاں تک بات ہے کہ یعنی وہ بچے سے پاؤں دبوا رہے تھے، اب چونکہ غیر بچہ تھا، اس کے ساتھ اس سے پاؤں دبوا رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ غلط کام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں دبوانا غلط کام ہے۔ اگر کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی تو پاؤں دبوانے کی جا سکتی تھی، یا جو وہاں پہ جو ہوا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ پاؤں دبوانے کو جنسی زیادتی کا نام دیا جائے اور پھر کیس بنا دیا جائے۔ اچھا، اب وہ شواہد تو اس چیز کے ملتے ہیں کہ پاؤں دبوا رہے تھے، تو انہوں نے جنسی زیادتی کا وہ کر دیا کہ جی جنسی زیادتی کر رہے تھے۔ اچھا چلیں جی، وہ جنسی زیادتی کا وہ ہوا تو بھائی کوئی ثبوت لے کے آئیں، ثبوت عدالت کے اندر پیش کریں، کیس کو آگے چلائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ دیکھیں اتنے دن اس بات کو گزر گئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر انتہائی وائرل ہو رہی ہے، اتنے دن اس بات کو گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس حوالے سے یعنی کوئی بات، کوئی ایک لفظ نہیں کہا، کسی کوئی پوسٹ نہیں لگائی، کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر معاویہ صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں، لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اتنے دن ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ان کے یعنی جرم کے شواہد جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے، کوئی بھی شواہد سامنے نہیں آ سکے۔ صرف یہ جو لبرل مافیا ہے، سیکولر مافیا ہے، یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مولوی نے جنسی زیادتی کی ہے، میڈیا والے یعنی سرگرم ہو گئے اس معاملے میں، مولوی نے جنسی زیادتی کر دی، مدارس کو بند کر دینا چاہیے، مولویوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، مسجدوں کو بند کر دیں، فلاں کر دیں۔ حالانکہ یہی میڈیا، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یعنی کئی 100 بچیاں نہیں بلکہ کئی ہزار بچوں کی یعنی اس طرح کی بیہودہ اور فحاشی والی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو یہ میڈیا جو ہے یہ خاموش تھا، یہ بے شرم میڈیا خاموش تھا۔ لیکن ایک جھوٹا واقعہ ایک مولوی کا جب پیش آ گیا، لوگوں کے سامنے آیا، تو انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا، واقعہ کو برا اور غلط رنگ دینا شروع کر دیا، مولوی ایسا کرتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو میں جیسے کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں خاموش رہا، اس وجہ سے خاموش رہا کہ میں نے کہا بھی ہم آواز نہیں اٹھاتے، چونکہ ابو بکر معاویہ صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں، تو ان کے یعنی ایسے سمجھ لیں کہ پاک دامنی کے یا ان کے یعنی کہ بے گناہی کے کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، چونکہ وہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے، بس جرم کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ہم کئی سے دنوں سے یہ دیکھ رہے تھے جیل میں ہے، ٹھیک ہے جیل میں ہے، لیکن شواہد کوئی نہیں آ رہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھڑایا، ان کے یہ جو میڈیا تھا یہ بکاؤ میڈیا ہے، ان کے خلاف ہو گیا، ان کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی۔ ابو بکر معاویہ صاحب کے خلاف تو پہلے کمپین چل رہی تھی، جبکہ ثبوت ایک بھی نہیں ہے، الٹا سوالات کیے جا رہے ہیں۔ جی وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاؤں دبوا رہے تھے تو پاؤں کیوں دبوائے تھے؟ آپ نے علامہ ابتسام صاحب سے آپ نے جو ہے نا وہ پریشرائز کیا ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بندہ جیل میں ہے، آپ اس کے ثبوت نہیں پیش کر رہے، جیل میں ہے، یعنی کسی کو جیل میں ٹھونس دیا جائے،
اس کے ثبوت نہیں ہونے چاہیے، سوال الٹا اس کے خلاف سوال ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے پریشرائز کیا، اس نے کیا ہوگا تو وہ جیل میں ہے، وہ پھر پاؤں کیوں دبا رہا تھا، وہ بیٹھا کیوں تھا، وہ ساتھ میں بچہ کیوں تھا، بچہ ادھر کیوں گیا تھا، وہ بچے کے پاس کیا کر رہا تھا. یہ سوال ہے. یعنی کیا بچے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے یا آپ بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ یعنی بےہودہ سے سوال ہے. چلیں اس کیس کے حوالے سے ان کو یعنی یہ ہے کہ بری کروایا گیا. اگلے یعنی کچھ دنوں کے بعد 6 اپریل کو صبح سحری کے وقت ان کے گھر کچھ لوگ آئے ویگو ڈالے کے اوپر، اور انہوں نے ان کو اغوا کیا، ان کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے. سحری کا وقت تھا. اب اس بات کی جو ہے یعنی رپٹ درج کروائی گئی تھانے کے اندر. اسی طریقے سے اس کے ثبوت کے طور پہ یعنی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جس میں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے. رپٹ بھی درج کروا دی گئی ہے. اچھا، رپٹ درج کروانے کے بعد FIR یعنی CCTV فوٹیج جو ہے ثبوت کے طور پہ پیش کرنے کے باوجود بھی 7 تاریخ کو ابھی تک 6 تاریخ سے ابھی تک وہ لاپتہ ہیں، نہیں پتہ کہاں پہ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں. جبکہ 7 تاریخ کو یعنی ایک FIR درج ہوتی ہے ان کے نام سے، کہ ایک بندہ FIR درج کرواتا ہے جس میں وہ کہتا ہے میرا 9 سے 10 سال کا بچہ تھا جو سحر کے وقت اٹھا، اس کو سامان لینے کے لیے ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے، اندھیرے میں وہ 9 سے 10 سال کا بچہ سامان لینے کے لیے گیا. راستے میں قاری ابو بکر معاویہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے بچے کو بہلایا پھسلایا اور قبرستان میں لے گیا. وہاں پہ جنسی زیادتی کر رہا تھا. بچے نے شور کر دیا. جب بچے نے شور کیا تو پھر یہ کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ فرار ہو گیا. یعنی یہ حد ہو گئی ہے، اس حد تک ہو گئی ہے. یعنی صورتحال کو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ وہ بے شرم انسان تھا جس کا وہ بچہ تھا کہ وہ زبردستی اپنے بچے کو ایسے ہی الزام لگوا رہا ہے، اپنے بچے کو زبردستی الزام یعنی زبردستی متون کر رہا ہے. ایسا بے شرم انسان کہ وہ خود گھر میں بیٹھا ہوا تھا سحری کے وقت، اور 9 سال یا 10 سال کے بچے کو اس نے اکیلا اندھیرے میں سامان لینے کے لیے بھیج دیا، جبکہ وہ بے شرم انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے سے بچے کو بھیج دیا. اچھا، پھر انہونی بات یہ ہے کہ قاری ابو بکر معاویہ صاحب موجزاتی طور پہ وہاں پہ موجود تھے. ان کو پتا تھا کہ یہاں سے جو ہے نا ایک بچہ گزرے گا اور میں نے جو ہے نا اندھیرے قبرستان کے راستے کے اوپر میں نے کھڑا ہونا ہے اور اس کو اغوا کرنا ہے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنی ہے. یعنی بڑے بے شرم انسان ہے. یہ کہانی کیسی گھڑی ہے، یعنی عقل بھی تسلیم نہیں کرتی اس طرح کی کہانی کو. اور یہ لبرل یعنی یہ بے عقل لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. پہلے تو وہ بندہ 6 تاریخ کی صبح سے اغوا ہے، اس کا پتہ نہیں لگایا گیا، تھانے کے اندر رپٹ درج کروائی گئی، اس کے باوجود وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی اس کا پتہ نہیں ہوا، اغوا شدہ بندے کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا. جبکہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. 7 تاریخ کو FIR درج ہوتی ہے کہ وہ قبرستان کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اچانک سے نمودار ہوتا ہے اور جو ہے یعنی جن بن کے اور بچے کو اغوا کر کے لے جاتا ہے. تو میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ لبرل مافیا، یہ پولیس انتظامیہ، یہ ایسے جو لوگ ہیں یہ ڈھٹائی پن کا اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف کوئی ذاتی انا ہے، کوئی ذاتی مقاصد ہے، یا اوپر سے کچھ یعنی پریشرائز ہیں کسی بھی وجہ سے. ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ گلٹی ہے. تو ہم تو اتنے دن سے خاموش تھے، ہم نے کہا وہ مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں، بندہ اغوا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر جو ہے نا یعنی جنسی زیادتی کے کیسز جو ہے نا FIR کٹ رہی ہیں. پولیس یہ نہیں بتا رہی کہ بندہ کہاں پہ ہے، پولیس اس کے خلاف FIR کاٹ رہی ہے. تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عوام سے بھی کہ آپ دیکھ لیں علماء کرام کے خلاف اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھائی ہوش کے ناخن لیں، اور جو ہے نا کم سے کم اگر اس طرح کچھ کرنا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی کہانی بنا لیں، کوئی کہانی بنا لیں، اس طرح کی کہانی نہیں چلنی.